بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب علی، اب آ گیا جناب آپ کے پاس چھٹا باب، بابن القرا۔ بابن پڑھو گے تو پھر القراءۃ والارض، اور اگر تم آپ پڑھو گے اس میں سے باب القراءۃ، ٹھیک ہے نا، والارض علی المحدث، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا جی القراءۃ والارض علی المحدث، کہ جناب استاذ کے اوپر کیا پڑھنا، استاذ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، کہ محدث کے اوپر قرات کرنا اور اس کے سامنے عرض کرنا، یعنی شاگرد استاذ کے سامنے پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ رہے ہو بات کو، کہ شاگرد کیا کرتا ہے استاذ کے سامنے؟ اصول حدیث میں پڑھا ہوگا کہ بعض دفعہ شاگرد حدیث سناتا ہے استاذ کے سامنے جو ہے۔ اب اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ ایک دفعہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے جس شیخ کے سامنے پڑھ رہا ہوتا ہے انہی کی حدیث اس کو کئی واسطوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ استاد جی کو سناتا ہے، استاد جی آپ سے کئی واسطوں سے مجھے یہ حدیث ملی ہے، میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وہ کیا کہتا ہے، استاد جب سناتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے، شاگرد کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، حدثا، ٹھیک ہے نا، حدثکم فلان ان فلان ان فلان، ٹھیک ہے نا، حدثکم، یہ جو ہے نا وہ یوں کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے جو ہے نا، یہ اس میں سے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ حدثکم فلان۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ استاذ ہی کی کوئی لکھی ہوئی کوئی کاپی ہوتی ہے، صحیفہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو استاد سنایا کرتا تھا، شاگرد لکھ لیتا تھا، پھر اس سے نقلیں بنتی رہتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک ایسے شخص کو وہ ملی کہ جس کے پاس کیا نہیں تھی، جو خود مجلس میں موجود نہیں تھا، وہ استاد کے پاس آتا ہے کہ استاد جی یہ آپ کی کاپی میرے پاس پہنچی ہے، جس میں آپ نے جو روایتیں بیان کی ہیں وہ میرے پاس ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روایتیں میں آپ سے حاصل کر لوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں یہ روایتیں آپ کے سامنے جو ہیں، تو اگر استاد کہتا ہے کہ ہاں یہ میری ہیں یا نہیں ہے اس میں سے، تو اب استاد کہتا ہے چلو میرے سامنے پڑھو تم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب وہ کرتا ہے تو استاد جب اس کی وہ کر دیتا ہے تو اس کو عرض کہتے ہیں، اس کو عرض کہتے ہیں، کہ استاد اس کی تصدیق کر دیتا ہے، ہاں یہ حدیثیں کیا ہیں، یہ میری ہیں اور تم نے پڑھ لی ہیں، تو تمہیں کیا ہوگی، اجازت مل گئی اس میں سے، تو اس کو کہتے ہیں عرض کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرات کیا ہے، دونوں صورتوں میں پائی جا رہی ہے نا، قرات دونوں صورتوں میں ہے، کہ زبانی اگر شاگرد نے سنائی تو تب بھی ہے، اور دوسری صورت میں کیا ہے، قرات بھی ہے اور مال عرض ہے، قرات مال عرض ہے، یعنی ٹھیک ہے نا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، دونوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دونوں طریقے درست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، اور جب وہ ایسا کہ اگر اس طرح مل جائے گی، اگر اس شاگرد کو مل جائے گی، ہاں عرض عین را، اور یہ لکھا ہوا ہے نا اوپر، والارض علی المحدث، جو لکھا ہوا ہے والارض علی المحدث، یہ جو ہے نا، تو القرات والارض علی المحدث، ٹھیک ہے۔ تو پہلی کیا تھی، مطلقاً قرات تھی، دوسری کیا تھی، قرات مال عرض ہے، تو دونوں۔ اور جب استاد سے اس طرح حدیث کوئی ملتی تھی کسی بھی محدث کو، آگے جو تھے راویوں کو، تو وہ کیا کرتے تھے، اگر اس طرح بھی مل جائے تو اس شاگرد کہہ سکتا ہے کہ حدثنا کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو وہ حدثنا کا لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ ابھی استاد نے تو کچھ نہیں پڑھا، لیکن استاد نے کیا کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے پڑھ لی ہے، صحیح ہے، یہ میری حدیث صحیح ہے، میں نے بیان کی تھی، تو یہ حدثنا کا شاگرد پھر حدثنا کا لفظ بھی بول سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو بات آ گئی ہے۔ پھر یہ دیکھیں شروع اس کا کیا ہو رہا ہے، ورال حسن، انہوں نے یہ کہا نا کہ ورال حسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ومالک جائزۃ فی القراءۃ علی العالم بحدیث امام بن ثعلبہ۔ اب یہاں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسن بصری جو ہیں، سفیان ثوری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب قرات کو جائز کہتے تھے، کیوں؟
کیونکہ بعض متشددین جو تھے، بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حدیث وہ ہوتی ہے جو استاد سناتا ہے اور شاگرد نے سنی ہوتی ہے تو وہ اس کو کرتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ شاگرد استاد کے سامنے بیان کرے اور پھر اس میں سے. اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اگر اس طرح ہوگا تو حدثنا کا لفظ نہیں استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو حدثنا اسی وقت ہی ہو سکتا ہے کہ استاد سنائے اور شاگرد جو ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، حسن بصری، سفیان ثوری، امام مالک جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ حدثنا کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور امام مالک کا تو طریقہ کار ہی یہ تھا کہ شاگرد پڑھا کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ لکھی ہوئی حدیثیں پیش کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں شاگرد کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. اگر استاد سن رہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی کیا چل رہی ہے، بس استاد صاحب سنائی جا رہے ہیں اور ہم سنتے جا رہے ہیں، بس اس میں توجہ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب شاگرد خود کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک رہنا پڑتا ہے کہ جناب میں پڑھوں گا، غلطی کروں گا، کچھ ہوگا تو استاد صاحب ڈانٹیں گے ابھی جو ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے امام مالک کا طریقہ کار ہی یہ تھا. اس میں سے آ گیا. سمجھ آ گئی یہ بات کی. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو حدیثیں سنائی ہیں نا، انہوں نے خود سنائی ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھے انہوں نے خود سنائی ہیں اس میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو حدیثیں جو ہیں وہ اس میں سے جو انہوں نے سنائی ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھو آگے دیکھو ذرا، اس کو پورا سمجھو کہ بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو بات ہی آ جائے گی. اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو قرات ہو یا قرات مال عرض ہو، یہ جائز ہیں. اس کے اوپر نا وہ دلیل پیش کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جناب علی بعض لوگ جو ہے نا کہ جو قرات کے طریقے کو حضرت امام بن ثعلبہ کی حدیث پیش کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. العالم بحدیث امام بن ثعلبہ انه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امر کان نصلی الصلاۃ. اللہ تھا نا، اللہ تو اللہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھو کہتے ہیں کہ واحتج بعضهم فی القراءۃ العالم، اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے، بین سطور کیا لکھا ہوا ہے، الشیخ الحمیدی. الشیخ الحمیدی یہ امام بخاری کے استاد جو ہے نا، واحتج بعضهم فی القراءۃ، ان کے شیخ امام بخاری کے شیخ ہیں الشیخ الحمیدی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا ہے، شیخ حمیدی کس چیز کے قائل ہیں کہ قرات کیا ہے، وہ جو ہے نا جائز ہے. کیوں؟ حدیث امام بن ثعلبہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے اب حدیث زمام بن ثعلبہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو ذرا. اب ذرا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ اصل میں یہ پوری اصول حدیث کی بحثیں چل رہی ہیں. اچھا اس وقت یہ حدیث میں سے اصول حدیث کی ساری جس طرح آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی پچھلے سال کے اندر، اصول حدیث کے اندر سے کیسے استاد کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ذرا، اب دیکھیں ذرا. ورأى الحسن والثوری، حسن بصری اور امام ثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، کہ وہ القراءۃ کہ ان کی رائے کیا ہے کہ قرات کیا ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا. القراءۃ جائزۃ، یہ نسخے مختلف ہیں. ایک نسخے میں جائزۃ آتا ہے، ایک میں کیا آتا ہے، جائزن آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو القراءۃ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو القراءۃ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آگے کہ جی یہ قرات کو جو ہے انہوں نے کیا کیا، جائز قرار دیتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے. اس میں سے واحتج بعضهم، ٹھیک ہے نا. تو واحتج، ہاں اچھا جی، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث امام ابن ثعلبة انه قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں.
ٹھیک ہے نا, نماز پڑھیں الصلاۃ, قال حضور نے فرمایا جی ہاں, قال فہذی قراءۃ للنبی, یہ کیا تھا, یہ دیکھیں حضرت زمام بن ثعلبہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ امر کان نصلی صلاۃ, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ ہاں. اچھا, حسن تو یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں 5, تم اس لیے تم جا کے کیا کرو, اپنی قوم کو جا کے بتاؤ, یہ تو نہیں کہا. اب انہوں نے سنا, انہوں نے کیا کیا, تو کہتے ہیں حاضر قرات النبی اخبر زمام قومہ, اب زمام جو اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو خبر دیا کیا, بذالکا, ٹھیک ہے نا, کہ جناب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ نماز کیا ہمارے اوپر فرض ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, تو فاجازوہ, سمجھ آئیے. تو یہ حضور انہوں زمام بن ثعلبہ نے جا کے کہا فاجازوہ, تو انہوں نے کیا کر لیا, اس بات کو کیا کر لیا, پھر قبول کر لیا. ٹھیک ہو گیا, یہ بات بھی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ قرات علی الشیخ جو ہے وہ جائز ہے, قرات علی الشیخ جائز ہے, اور اس کو اس طرح بیان کرنا جائز ہے کہ جی مجھے کیا کیا, انہوں نے بیان کیا ہے, یہ جا کے حدثنا کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں سے. ٹھیک ہے, اب آ گیا جناب علی واحتج مالک بالشک, بالشک, اب آ گیا شک کسے کہتے ہیں. شک جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ جیسے آپ لکھتے ہیں نا کوئی چیز کہ آپ, میں نے کسی سے قرضہ لیا تو میں نے اس کو تحریر لکھ کے دے دی کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے, جیسے آج کل اسٹامپ پیپر ہوتا ہے, اسٹامپ پیپر پہ آپ نے کیا کر دیا, لکھ کے دے دیا کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے, اس کے اتنے پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اتنے روپے جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, اور میں کیا کروں گا, یہ تحریر کیا کہلائے گی, شک کہلاتی ہے. شک, اسٹامپ پیپر آج کل یوں سمجھ لو کہ اسٹامپ پیپر کے طور پہ جو ہے اپنے جب پیسے لیے تو آپ نے اس کو. اچھا جی, اور طریقہ کیا ہوتا تھا پہلے زمانے کے اندر کہ مقروض نے جب یہ لکھ کے دے دیتا تھا کہ جی میں نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اور اس لکھی ہوئی تحریر کو لوگوں کے سامنے سنایا جاتا تھا کہ دیکھو فلانے آدمی نے یہ بات لکھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب اس لیے تم لوگ کیا رہو, گواہ رہو اس میں سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو پڑھنے والا پڑھتا تھا, لکھنے والا خاموش بیٹھا ہوتا تھا. پڑھنے والا کیا کرتا تھا, پڑھتا تھا, لکھنے والا خاموش بیٹھا, ٹھیک ہے نا, تو بس وہ اتنی سی اس میں سے, وہ اس میں سے اس نے پڑھی تو نہیں ہے عبارت کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں, لکھنے والے, پڑھنے والے نے سنا دیا کہ جناب اس نے یہ تحریر لکھ دی ہے, وہ خاموشی سے چپ کر کے کہتا تھا ٹھیک ہے بالکل یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو گواہ بنتے تھے وہ جا کے یوں گواہی دیتے تھے کہ جو ہے نا فلاں آدمی نے ہمیں کیا کیا تھا, اس قرضے پر ہمیں کیا بنایا تھا, گواہ بنایا تھا, حالانکہ وہ بندہ تو خاموش بیٹھا ہوا ہے, جس نے تحریر لکھی تھی وہ تو وہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جی اس میں سے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوتا تھا, خط وہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. سمجھیے وہ بات کو. تو اب دیکھو جی, یہ حمزہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ کاف لکھنے کا, وقت مالک بالشک کی, ٹھیک ہے نا, کہ شک کے ذریعے انہوں نے وہ کیا, کہتے ہیں یقرأ علی القوم, جو پڑھا جاتا تھا کس کے اوپر, قوم کے اوپر, فیقولون, وہ کہتے تھے اشہدنا فلان, کہ ہمیں گواہ بنایا تھا فلانے نے. اچھا, ویقرأ علی المکری, جو ہاں وہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, ویقرأ علی المکری قاری, اچھا جی اس کو پڑھا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی مکری پر اس کو پڑھا جاتا ہے, یعنی جو استاذ جو لکھنے والا تھا تحریر اس کے اوپر مکری, ٹھیک ہے نا. تو بلکہ مکرون, کہ جس کے اوپر کیا کیا جاتا تھا, قرات کی جاتی تھی, جس نے لکھا ہوا تھا اس کے اوپر کیا جاتا تھا. فیقول القاری, قاری کہتا تھا اقرانی فلان, کہ مجھے کیا کیا قاری نے, ٹھیک ہے نا. فیقول القاری اقرانی فلان, ٹھیک ہے نا, کہ مجھے کیا یہ پڑھ کے سنایا تھا فلانے آدمی نے, مجھے پڑھ کے سنایا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب
اس نے تو پڑھا نہیں ہے، جس نے تحریر لکھی ہے اس نے تو پڑھا نہیں ہے، لیکن نسبت پھر بھی کیا کی جا رہی ہے، گواہ جو بن رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرات کے ذریعے سے بھی وہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں جو اس کے بتانے سے حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آ گیا. سمجھ آ گیا بات کو. تو اس لیے دیکھو ٹھیک ہے، تو یہ ایک آ گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ، مقری سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مقری، وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ. تو کہتے ہیں معلم القراءت. معلم القراءت نیچے بین سطور لکھا ہوا ہے نا کہ قرآن پڑھانے والے معلم جو ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والا جو معلم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. شاگرد کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھانے والے پر پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا. جیسے شاگرد کرتے ہیں کہ استادوں کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور استاد غلطیاں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھ رہا شاگرد ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا کہتا ہے؟ مجھے فلاں استاد نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا، میرے اقرانی فلان، مجھے فلان نے سکھایا تھا. حالانکہ استاد جی نے تو جو ہے نا اگر پورے قرآن کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پورا قرآن سن کے پڑھا کے تو نہیں سو کیا تھا، ان کا چلو جی پڑھو، شاگرد کو کہا تھا کہ چلو پڑھتے ہی جاؤ. وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، کہتا مجھے قرآن فلانے استاد نے پڑھایا ہے، انہوں نے تو پورا نہیں پڑھایا ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو صرف سنا ہے اس سے، تو پھر بھی کہتے ہیں اقرانی فلان ٹھیک ہے نا. تو اب امام مالک کیا فرماتے ہیں ٹھیک ہے. تو امام مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب قرآن کیا ہے قرات کے طریقے پر حاصل ہوا ٹھیک ہے نا، قرآن جو ہے اس میں سے، تو حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی اگر نسبت آپ استاد کی طرف کر سکتے ہو تو ایسے ہی آپ کیا کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ سارا کا سارا، اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ جی فیکون اشهد فلان ویقرأ المقری، یہ تیسری وجہ بتا رہے ہیں. ویقرأ المقری، استاد کے اوپر پڑھا جاتا ہے. فیقول القاری اقرانی فلان، جو متعلم ہوتا ہے، قاری سے کیا مراد ہے؟ متعلم جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فلان نے پڑھایا ہے. حدثنا، اچھا اب آگے بات چلتے ہیں، اب روایت بیان کریں کہ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطی عن عوف بن حسن قال لا باس بالقراءة على العالم، کہ جناب کہ عالم کے اوپر قرات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وحدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرئ علی المحدث، پڑھا جائے فلا باس ان یقول حدثنی، تو حدثنی کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہو. قال سمعت ابا عاصم یقول عن مالک و سفیان القراءة على العالم وقراءة سواء، کہ ٹھیک ہے نا. کیا سفیان القراءة على العالم، کہ قرات عالم پر کرنا اور استاد کی چاہے وہ عالم پڑھے دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. استاد شاگرد کو سنائے یا شاگرد استاد کے سامنے وہ کرے ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ہوگا. اچھا سمجھیے بات کو. تو یہ اس میں سے آ گیا. اب اسی کو آگے دیکھتے ہیں ذرا. وبه قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث عن سعید وهو المقبوری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر انه سمع انس بن مالک یقول، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے سنا ابن نمیر کو ٹھیک ہے نا، انه سمع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد دخل رجل علی جمل، کہ ایک آدمی جو تھا وہ اونٹ کے اوپر داخل ہوا. اب کیا ہوا ٹھیک ہے نا، فاناخ فی المسجد، اس نے اونٹ مسجد کے اندر بٹھا دیا. ثم عقلہ، پھر اس کو کیا کر دیا، اس کو پھر اس کو باندھ دیا. عقلہ کا قال لهم ایکم محمد، اب کہنے لگا کہ تم میں سے محمد کون ہے ٹھیک ہے نا. والنبی متکئ بین ظہرانیہم، ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. فقلنا ھذا الرجل الابیض الذی المتکئ، یہ جو کیا ہیں اس میں سے ٹھیک ہے نا، یہ جو اس میں سے یہ جو سفید ہیں اس میں سے ٹھیک ہے نا، یہ جو گورے رنگ کے اور ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ نبی وسلم. فقال الرجل یا ابن عبد المطلب، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، کہ اس نے کہا کہ اے اچھا جی، کہا اے ابن عبد المطلب، اس نے کہا کہ میں تمہارا جواب دے رہا ہوں. قد اجبتک، میں تمہارا جواب دے رہا ہوں. فقال له
रजुल इन्नी, अच्छा जी, साइलु का फमुशद, अच्छा जी, फमुशद्दिदुन अलैका फिल मसद फला तजिद अलैया फी नफ्सिक। उसने, वो अब क्या कहने लगा, देखो जरा, अल्लाह अकबर। वो कहने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखें, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और सख्ती करूंगा, ठीक है ना, मेरा लहजा क्या होगा, जरा थोड़ा सा सख्त होगा। फला तजिद अला अलैया फी नफ्सिक, आपका दिल मेरे ऊपर नाराज ना होइएगा आप मुझसे, ठीक है ना, यानी आप मुझ पर गुस्सा ना कीजिएगा, मैं आपसे सख्त सवालात करूंगा, ठीक है ना। तो फी नफ्से क़ाला सल अम्मा बदालक, उसने कहा कि जो तेरा दिल करता है, जो तू तू पूछ मुझसे। क़ाला असअलुका बिरब्बिका व रब्बि मन क़ब्लका, ठीक है ना, कि मैं आपसे आपके रब के बारे में सवाल करूंगा, और अच्छा जी, और उस, ठीक है ना, और उससे पहले जो लोग गुजरे उनके परवरदिगार देकर, यानी असअलुका बिरब्बिका, मैं सवाल करता हूँ आपको परवरदिगार का वो देकर, वास्ता देकर, और उन लोगों का रब्बि मन क़ब्लका अल्लाह अरसलका लिन्नास कुल्लिहिम, कि क्या अल्लाह ने आपको भेजा है तमाम लोगों की तरफ। तो कहा अल्लाहुम्मा नाम, उनका कि बिल्कुल, ठीक है ना, अल्लाहुम्मा नाम, उसने फरमाया कि हाँ भी, मुझे क्या किया है, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। फ़क़ाला अनशुदुका बिल्लाहि, मैं आपको कसम देता हूँ, ठीक है ना, कि जी अल्लाह अमर का अन तुसल्ली, अच्छा जी, अन तुसल्ली सलावातिल खम्सा फिल यौम वल लैल, कि जी, कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम लोग जो है क्या करो, अन तुसल्ली सलावातिल खम्सा फिल यौम वल लैल, के 5 दिन में 5 नमाजें पढ़ो, ठीक है ना। तो उसमें से काला अल्लाहुम्मा नाम, काला अनशदुका बिल्लाह अल्लाहु अमरका अन, अच्छा जी, तसूमा, कि आप जो है ना रोजे रखो, हाज़ा शहर मिन साल, रमजान के अंदर जो है। काला अल्लाहुम्मा नाम, काला अनशदुका बिल्लाह अल्लाहु अमरका अन ताखुज़ा हाज़िहि सदका मिन अगनियाइना फतुक्स, अच्छा जी, फतक्सिमहा अला फुकराइना, कि आप लोगों से क्या करें, उनके मालदारों से सदका लें और उसको हमारे फुकरा के हम तकसीम करें। उसने फरमाया कि हाँ। वक़ाल रजुल आमनतु बिमा जिअता बिही, मैं ईमान लाया हूँ उस चीज़ पर जो आप लेकर आए हैं, ठीक है ना। वाना, अच्छा जी, वाना रसूल मन वराई, मैं क्या हूँ, मैं लोगों का भेजा हुआ बंदा हूँ असल में, जो पीछे लोग हैं ना उनमें से, ठीक है ना। मिन कौमी अना ज़िमाम इब्न सालबा, मैं क्या हूँ, ज़िमाम बिन सालिबा हूँ, अखू बनी साद इब्न बकर, रवाहु मूसा अली इब्न अब्दुल हमीद अन सुलेमान साहिब ने सल्लल्लाहु बिहाज़ा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये ज़िमाम बिन सालबा ने कहा था कि अब देखें, ये सारी बातें खुद वो की हैं, लेकिन जाके क्या बताया उन्होंने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जो है ना, तो किरात अल शेख हो रही है, लेकिन उसको कैसे बयान कर रहे हैं, हद दसाना के साथ आगे बयान कर रहे हैं। तो किरात अल शेख होने के बावजूद क्या कर रहे हैं उसमें से, कि मुझे उसने ये बातें फरमाई हैं। समझ आ गई ये बात की। किस ये अब आगे इंशाल्लाह फिर कल इसको पढ़ लेंगे, टाइम क्योंकि हो गया, वरना मैं ये पढ़ जाता है इसको भी, ठीक है ना। ये उसमें से ये बात इसके साथ पूरी वो हो जाएगी, इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी।